ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاضرین و ناظرین و شاہدین، بالخصوص حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب حفظہ اللہ کامل جامع نظامیہ اور مسجد کے منتظمین، سبھی حضرات کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ماشاءاللہ آج مسجد حاضہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ ابھی آپ نے ایک عظیم ہستی کتاب سماعت کیا۔ انشاءاللہ العزیز میں بھی چند باتیں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس ضمن میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معاملہ ہو یا اس دنیا فانی میں آنے کا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں آپ کی ولادت کا ایسے ذکر نہیں کیا کہ جیسے ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم میں بیان کیا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا۔ اور اکثر مفسرین نور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ آگے آ رہا ہے نور و کتاب مبین۔ اب نور سے مراد کتاب بھی لے سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے کہ روشن کتاب بھی آئی، تو اب یہاں نور کا ترجمہ کتاب نہیں لے سکتے۔ نور کا ترجمہ، کیونکہ کتاب بھی، قرآن بھی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ بھی ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی، روشنی بتاتی ہیں کتابیں، تو مراد لیا جا سکتا ہے کیا؟ تو یہاں اشکال بھی دور ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ نور آیا، قد جاءکم من اللہ، نور آیا۔
پھر دوسرے مقاموں پر اللہ سبحانہ جگہ 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 جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، کہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجایا۔ کہیں نور کہا، کہیں رحمت کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اپنے کلام میں ذکر کیا، یہ اپنے کلام میں ذکر کیا۔ نور کو اگر ہم دیکھیں گے ظاہری طور پر، نور کہتے کس کو ہیں آپ کو معلوم ہی ہے۔ ایک چراغ ہے اس کو نور کہیں گے، لائٹ ہے اس کو نور کہیں گے، سورج ہے اس کو نور کہیں گے، چاند ہے اس کو نور کہیں گے، اس لیے کہ وہ خود روشن بھی ہے، دوسروں کو روشنی بھی دیتا ہے۔ خود روشن ہے، دوسروں کو روشنی بھی دیتا ہے، نور اسی کو کہیں گے۔ مگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانیت، وہ نور صحابہ کے درمیان ہمیشہ واضح اور ظاہر نہیں دکھائی دیتی، جیسے یہ لائٹ ہے یا چاند ہے یا سورج ہے، ایسے دکھائی نہیں دیتی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا بشر، تو بشریت آپ پر ظاہر ہوتی، وہ نورانیت ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی، ہر وقت ظاہر ہے نور، نورانیت ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ تو بشریت ہے، جسد ہے، جسم ہے، یہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بشریت کا تقاضا کیوں ہے؟ تاکہ ہم ان کو دیکھ کر اقتدا کر سکے۔ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں ویسے ہم بھی نماز پڑھیں، وہ حج کیسے ادا کرتے ہیں ویسے ہم بھی ادا کر سکیں، وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں ہم بھی ویسے روزہ رکھیں، وہ عبادتیں کیسے کرتے ہیں ہم بھی ان کی طرح عبادتیں کریں۔ مقصود بشریت کے سانچے میں ڈھالنا یا بشریت میں ڈھالنا آپ کو اس لیے تھا کہ آپ کی امت اقتدا کرے۔ اگر نورانی شکل میں آ جاتے، جیسے کہ بعض اوقات حضرت جبرائیل بشریت میں آتے، اکثر اوقات نورانیت میں آتے، نورانیت میں آتے، آ کر پیغام رب کا پہنچا کر چلے جاتے، تو حضور ارشاد فرماتے صحابہ کے درمیان ابھی ابھی جبرائیل آئے، ابھی ابھی جبرائیل آئے اور چلے گئے، کوئی صحابی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ جبرائیل آئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اکثر ہاں جبرائیل آئے تھے، ابھی پیغام انہوں نے پہنچا دیا۔ تو اب یہ نور کو کوئی صحابی نہیں دیکھ سکا، بشری شکل میں آئے، دریائے طلبی کی شکل میں آئے، تو صحابہ نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ جبرائیل، اتانی جبرائیل یعلمکم دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ بشری شکل میں آ رہے ہیں تو پہچان رہے ہیں، مگر جبرائیل ہے وہ بھی نہیں کہتے، کون ہے یہ نہیں معلوم، بشر ہے ضرور، انسان ہے ضرور، وہ پہچان رہے، مگر نورانی شکل میں جب آتے تو نہیں پہچانتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا نور، وہ جو روشنی دینے والا، جو ظاہری طور پر روشنی دینے والا ہے وہ نور، وہ شکل اس لیے نہیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدا نہیں کر سکے گی۔ امت کے لیے لازم ہے کہ بشر ہو مگر خیر البشر ہے، افضل البشر ہے، بے مثل بشر ہے، وہ الگ ہے۔ تو نور آپ کے اندر جو نورانیت تھی، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گی باتیں، کہ دیکھیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، جتنے آئے، 1,24,000 نبی آئے، تو کسی کافر و مشرک کے پاس اگر جاتے تو کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، یحییٰ علیہ السلام ہوں، زکریا علیہ السلام ہوں، جتنے بھی ہارون علیہ السلام ہوں، جتنے بھی انبیاء، آدم علیہ السلام، خیر آدم علیہ السلام کا مسئلہ الگ ہی ہے، باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کافر قوم کے پاس جاتی تو کہتے آپ نبی ہیں تو کیا دلیل ہے؟ پوچھتی تھی معجزہ کیا ہے؟ ذرا آپ کو غور سے سمجھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اذهب الى فرعون انه طغى،
میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ لکڑی تھی ڈال دیا, ڈالنا تھا کہ عصا بن گیا. بغل میں ہاتھ ڈال دیے, نکال دیے تھے, ہاتھ چمکنے لگ گیا. معجزہ لے کر کے دیکھیے آپ, نبی ہے, نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا, رسالت کا دعویٰ کیا, تو معجزہ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کسی قوم کے پاس, کہہ رہے چلو ایمان لاؤ میں اللہ کا نبی ہوں, خدا کو مانو. فوراً سوال کر کے آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا دلیل ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مرے ہوئے کو میں زندہ کرتا ہوں, اگر کوئی نابینا ہے تو لے آؤ, میں اس کو بینائی دے دیتا ہوں. یہ معجزہ لے کے جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, ہر جگہ. حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے اللہ کو مانو, یا خدا کو مانو, میں اللہ کا نبی ہوں. تو حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اللہ کے جب نبی ہیں کیا دلیل ہے؟ بولے یہ پہاڑ دکھ رہا, پہاڑ میں سے اونٹ نکالتا ہوں, اونٹ نکل کر آئی. تو جتنے بھی نبی اپنے قوم کے پاس, کافر قوم کے پاس, غیر مسلم قوم کے پاس گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ معجزہ لے کر گئے. اس معجزے کو انہوں نے دیکھنے کے بعد کچھ ایمان لائے, اکثر انکار کرتے. اب آپ ہمارے نبی کی تاریخ اور آپ کی سیرت کو پڑھے ہیں, جانتے ہیں میرے نبی نے کن کن لوگوں کے سامنے, کن کن لوگوں کے سامنے, کافروں کے سامنے معجزہ پیش کیا. بتائیے, کافروں کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے نہیں, صحابہ کے سامنے نہیں. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی معجزہ پیش کیا؟ کیا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے معجزہ پیش کیا؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معجزہ پیش کیا؟ حضرت بلال کے سامنے معجزہ پیش کیا؟ عمر کے سامنے معجزہ پیش کیا؟ عثمان کے سامنے معجزہ پیش کیا؟ ابو ہریرہ کے سامنے معجزہ پیش کیا رضی اللہ عنہ؟ کیا معجزہ پیش کیا؟ ان کے سامنے کون سا معجزہ پیش کیا جس کی وجہ سے وہ ایمان لاتے چلے گئے, ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں؟ ابو بکر سے کہا ہے ابو بکر مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے. ابو بکر کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دو. اے خدیجہ مجھ پر وحی نازل ہو چکی ہے. تو کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دو, دامن اسلام داخل کر دو. اے علی مجھ پر وحی نازل ہو چکی ہے. علی کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دو. کوئی بھی مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا دلیل ہے, کوئی بھی مطالبہ کرتا تو پھر ہے کیا بات؟ ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ایمان اس لیے لاتے چلے جا رہے ہیں اللہ نے جو فرمایا. کیا فرمایا جانتے ہو؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آیا, چہرے مصطفیٰ پر ایسی نورانیت تھی, ایسی نورانیت تھی, اور زبان میں ایسا اثر تھا, ایسا اثر تھا. یہ سورج جو نکلتا ہے تو ظاہر کو روشن کرتا ہے. میرے نبی کا نور ایسا ہے تو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا, نگاہ نبوت ان پر پڑ جاتی, زبان کھل جاتی اور الفاظ نکل جاتے, تو الفاظ اس کے سینے سے ایسے ٹکراتے, باطن جو اندر چھپا ہوا دل ہے, اس کے اندر کفر ہے, تاریکی ہے, وہ چھٹ جاتی. اس نور کو دیکھ کر, اس نورانی کلمات کو سن کر وہ چھٹ جاتی اور کہتے کہ ہمیں دامن اسلام میں داخل کر دیجیے, دامن اسلام میں داخل کر دیجیے. قد جاءکم من اللہ, 1 لاکھ سے زائد صحابہ ایمان لے آ رہے ہیں. صحابہ ایمان 1 لاکھ سے زائد ایمان لائے. کسی نے سوال نہیں کیا کہ کیا دلیل ہے. کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ کبھی سوچا بھی ہے آپ نے کبھی وجہ کیا ہے؟ مذہب چینج کرنا ہے, آسان نہیں ہے. مذہب چینج کرنا آسان نہیں ہے. مذہب چینج کرنے کے لیے, دین تبدیل کرنے کے لیے یہ آسان بات نہیں ہے, بہت مشکل ہے. دین کوئی تبدیل نہیں کرتا. آج کسی کافر کے سامنے جاؤ, یہودی کے سامنے جاؤ, عیسائی کے سامنے جاؤ, نہ وہ سخت ہے, 10 لاکھ روپیہ پیسہ دیتے ہیں, کوئی مذہب نہیں چینج کرتا. یہاں بیٹھنے والا ہے, کسی سے کہا جائے تو عیسائی بن جا, یہودی بن جا, تو ہر کس 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ دو, نہیں میں اپنا مذہب نہیں چینج کر سکتا. آسانی سے نہیں چینج ہوتا. تو یہاں پر حضرت ابو بکر آسانی سے ایمان لا رہے ہیں,
خدیجہ الکبریٰ آسانی سے ایمان لا رہے ہیں، علی مرتضیٰ آسانی سے ایمان لا رہے ہیں، عثمان غنی آسانی سے ایمان لا رہے ہیں، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جیسے سخت کافر، سخت دشمن، جنہوں نے ننگی تلوار لے کر مکہ المکرمہ میں گھومتے رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ میں گھومتے رہے، صحابہ کو جب معلوم ہوا تو پہرا دینے کے لیے دار ارقم کے پاس کھڑے رہے، دار ارقم کے پاس وہاں موجود، کہنے لگے یا رسول اللہ عمر نکلے ہیں شہید کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے اللہ عمر کو ایمان کی توفیق دے، اللہم اعز الاسلام کے عمر دعا کر رہے ہیں، دعا اپنی جگہ ہے، دعا کرنا اپنی جگہ ہے، ہر نبی دعا کرتا ہے، دعا کرنا اپنی جگہ، اور اکثر دعا مانگا کرتے تھے اللہ کے رسول، دعائیں مانگتے تھے اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، ہدایت دے، اس طرح دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت عمر آئے ایمان نہیں لائے تھے، ننگی تلوار، کتنی نفرت ہوگی ذرا اللہ کا دل میں ذہن میں، کتنی نفرت ہوگی جو تلوار لے کر نکلے، ڈر نہیں اپنی جان کا، یہاں بھی ایمان لائے ہوئے صحابہ حضور کے خاندان کے ہیں، ان کے لوگ مجھے مار دیں گے، ان کے لوگ ابو طالب ہے مار دیں گے، ان کے خاندان کے لوگ مجھے مار دیں گے، وہ خوف نہیں، ڈر نہیں، نفرت بھری ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں شہید کر دوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں شہید کر دوں گا، وہ فکر لے کر آئے۔ حضور دار ارقم میں بیٹھے ہوئے آئے، صحابہ سامنے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ وہی اچھی نیت سے آئے گا تو بچ جائے گا، بری نیت سے آئے گا تو ختم ہو جائے گا، صحابہ بھی کھڑے ہوئے، آنے کے ساتھ ابھی دستک دینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دروازہ کھول دیا جائے، تو حضور نے فرمایا رک جاؤ میں خود کھول دیتا ہوں، میں خود کھول دیتا ہوں، دروازہ کھولنا تھا۔ عمر سامنے آقا کھڑے ہوئے، عمر سامنے آقا کھڑے ہوئے، یہ نور نبی کو انہوں نے دیکھا، نور نبی کو انہوں نے دیکھا، اب آقا کی نگاہ ان پر پڑ گئی، وہ نگاہ محبت ڈال دیے، ادھر نگاہ نبوت پڑ گئی، اندر کفر، باطل، دشمنی، عداوت، بغض، انگاری اندر بھری ہوئی ہے، نگاہ نبوت پڑھنا تھا، زبان سے الفاظ نکل رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر کیا ہو گیا ایمان نہیں لاتے، تو زبان ہل رہی ہوگی، نورانی زبان ہل رہی ہوگی، الفاظ نکل رہے ہو، الفاظ سینے سے ٹکرا رہے ہو، نگاہ جب پڑ گئی، تاریکی ہے کہ چھٹ گئی، سورج ہے ظاہر کو روشن کرتا ہے، یہ نبی ہے اندر باطن کو کیسے روشن کر رہے ہیں، یہ نور کیسا ہے، یہ نور کیسا ہے سن لو، یہ باطن کو کیسے روشن کر رہے ہیں کہ اندر نگاہ جب پڑ گئی، پڑھنا تھا، سیاہی چھٹ گئی، سیاہی چھٹنا تھا، کفر نکل گیا، کفر نکلنا تھا، کہ حضرت عمر کہنے لگے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلمہ پڑھا لیجیے میں دامن اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اس وقت جب کلمہ پڑھا تو سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی، مکہ تو مکرمہ کیا تھا۔ بولو اب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کون سا معجزہ آپ نے پیش کیا تھا؟ حضور نے کون سا معجزہ، کیا چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیا سورج کو پلٹایا، کیا درختوں کو بلایا، کیا دیکھا عمر نے جو ایمان لے آئے، کیا دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے جو فرمایا، کیا فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس تحقیق کے نور آیا ہے۔ اسی چیز کو اگر سمجھنا ہے تو آؤ، رسول پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، سورج کی روشنی محدود، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورج کی روشنی ظاہر کو روشن کرتی ہے، یہ نور ایسا ہے جو باطن کو روشن کرتا ہے، یہ نور ایسا ہے جو باطن کو روشن کرتا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کی والدہ کو محترمہ فرماتی ہیں
میرا بچہ جب دنیا میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ کے جسد مبارک سے چلکتا گیا، نور نکلا۔ اب جب نور نکلا، روشنی پھیلی، زمین کے مشرق سے مغرب تک حصے میں جب پھیلی تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے خیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھا۔ میں یہاں پر آپ سے بیٹھنے والوں سے پوچھتا ہوں، اوپر چڑھ جاؤ، چڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد یہاں سے بتاؤ کہ میں نے بنگلور کو دیکھا نہیں دیکھا، پوچھو کسی سے، میں بمبئی کو دیکھا نہیں دیکھا، دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے نگاہوں کے اندر اتنی طاقت ہی قوت نہیں ہے کہ یہاں سے کھڑے کھڑے بنگلور اور دوربین کے بغیر بنگلور اور ممبئی کو نہیں دیکھ سکتے، دور تک نہیں دیکھ سکتے، دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ سورج نکلا ہوا ہے، ساری دنیا کو روشن کیا ہے، ممبئی بھی روشن ہے، بنگلور بھی روشن ہے، مدراس بھی روشن ہے، ہر جگہ ہر خطہ روشن ہے، مگر نگاہ کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ نہیں دیکھ سکتے۔ میرے نبی کی نور کے اندر اتنی قوت و طاقت ہے، حضرت ادھر آمنہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے نور، جب آپ کے جسم سے نور نکلا ایسا چھلکا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھے۔ ہزاروں میل کی مسافت تھی، وہ ہزاروں میل کی مسافت اللہ نے آپ کے نور کے صدقے میرے سامنے کر دیا، میرے نور کے سامنے کر دیا۔ یہ وہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق ہے ہمارے پاس ایک نور آیا۔ ابھی جتنے بھی معجزات آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، ابھی مولانا سے سنے، بہت سارے معجزات سنے، آپ معجزات سنتے ہیں، جتنے بھی معجزات ٹوٹل آپ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی کل الا ایک دو تو چھوڑ دو، باقی جتنے بھی معجزات اپنے غلاموں کی، صحابہ کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے آپ نے معجزات پیش کیے۔ جتنے بھی سورج کو پلٹایا یہ بھی معجزہ ہے، درختوں کو بلایا یہ بھی معجزہ ہے، کھانے میں برکت ڈال دی یہ بھی معجزہ ہے، پانی کے چشمے ابلنے لگے یہ بھی معجزہ ہے۔ کتنے معجزے ایسے ہیں، ہزارہ سراپا معجزہ، مگر آپ نے کسی کافر کے سامنے، کسی یہودی کے سامنے، کسی عیسائی کے سامنے، کسی مشرک کے سامنے، جتنے یہ کافر تھے جو ایمان لائے 1,00,000 سے زائد ایمان لائے، ان کے سامنے آپ نے کبھی معجزہ نہیں پیش کیا۔ پھر کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا کیا؟ اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ، یہ ہے سب سے بڑی نعمت، تمہارے پاس نور آیا۔ تو چہرے مصطفیٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی، آپ کے الفاظ میں، آپ کے تعلیمات میں وہ اثر رکھا۔ ادھر دیکھ لیتے کہتے یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، کہتے بخاری شریف میں ہے کہ حدیث آپ کو سناؤں، سمامہ بن اسال بڑا ظالم قسم کا تھا، ظلم کی انتہا کر دی، آقا کی شان میں گستاخیاں کرنا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کو ستانا، یہاں تک کہ کئی مسلمانوں کو اس نے شہید کر دیا، کئی مسلمانوں کو زخمی کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اس کا شر پھیلا ہوا ہے زمین پر، اسے مارنا اور ختم کرنا ضروری ہے، اس کے شر کو اگر نہیں روکا جائے تو بڑھتا چلا جائے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ گئے، اسی کے ایریے میں گئے، اسی کی بستی میں گئے، لیڈر ہے سمامہ، اور لیڈر صدر پکڑ کر لے آئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر پیش کیا۔ پیش کرنا تھا کہ آقا نے فرمایا اسے باندھ دو، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے پوچھا ہے ثمامہ بتاؤ کیف انت، تم کیسے ہو؟ حضور نے پوچھا تم کیسے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے کہتا ہے اے محمد عربی، تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو حق بجانی کو مار سکتے ہو کیونکہ میں نے ایسی غلطی کی ہی ہے، حق بجانی کو مار سکتے ہو، ہاں معاف کرتے ہیں احسان ہوگا۔ آقا مسکراتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ دوسرے ٹائم پھر پوچھا کئی فامتا، کیسے ہو کیسے ہو؟ پھر کہنے لگا اے محمد عربی جتنی دولت چاہتے ہو دے دوں گا، چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے مارتے ہو، کوئی بات نہیں۔ تیسرا دن آیا پھر پوچھا کئی فامتا تم کیسے ہو؟ پھر وہی جملہ، آقا نے فرمایا چھوڑ دو، اطلقو، چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا، چھوڑنا تھا۔ آپ یہاں ذہن میں اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، یہ سخت دشمن اسلام کا، دین میں کفر چھایا ہوا، ذہن و فکر وہی، شدت امت شاہ کی یا مودی کا کفر ایسا نہیں بلکہ اس سے زیادہ کافر، سخت، اس سے زیادہ سخت دشمن۔ اس کے جو کلمات ہیں سن لیجیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑنا تھا۔ صحابہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سخت دشمن حضور نے یوں ہی چھوڑ دیا، صحابہ سوچ رہے ہوں گے، مگر قربان جائے نگاہ نبوت، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا ہے، نور آیا ہے۔ نور کو سمجھے کہاں پر؟ تو خالی اسی کے طرح لائٹ کبھی دکھائی نہیں دیتی، کبھی کچھ ویسی روشنی دکھائی نہیں دیتی، ارے وہ نور ہے، سورج ظاہر کو روشن کرتا ہے، میرے نبی وہ نور ہے جو باطن کو روشن کرتے ہیں، باطن کو روشن کرتے ہیں۔ کسی صحابی کے سامنے، کسی کافر کے سامنے کوئی معجزہ نہیں پیش کیا، معجزے کے ذریعے کوئی ایمان نہیں لایا۔ یاد رکھو، میں بتانا چاہتا ہوں، جس وقت آپ نے معجزہ پیش کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، تو کب کافروں نے پوچھا تھا، کافروں نے سوال کیا تھا، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے، اشہدو اشہدو کہتے رہے، کوئی ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل نے کہا تم نبی ہو تو کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے کلمہ پڑھایا تھا، کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ دو تین معجزات کے علاوہ آپ نے کوئی معجزہ کافروں کے سامنے ایمان لانے کے لیے نہیں پیش کیا تاکہ وہ ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو۔ ثمامہ کو غصہ نکلا، اب جا رہے ہیں، وہ بازو قریب ایک کھجور کا باغ ہے، وہاں پانی کا چشمہ کنواں ہے، گئے، جا کر نہا لیا، بہتر لباس پہنا، دوڑے دوڑے آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ اتنے سخت دشمن تھے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا انہوں نے؟ کون سا معجزہ دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا۔ پہلا کلمہ کیا تھا سنو، جب وہ کلمہ پڑھ لیے، پہلا جملہ کیا تھا؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو، آپ مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو، پہلا جملہ یہ تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھرتی پر، اس زمین پر میں اگر کسی شخصیت کو ناپسند کرتا، کسی چہرے کو ناپسند کرتا تو آپ کا چہرہ تھا یا رسول اللہ۔ اگر کسی مذہب اور دین کو ناپسند کرتا تو آپ کا دین اسلام تھا یا رسول اللہ۔ یہ جملہ پہلا جملہ۔ سیکنڈ جملہ کیا ہے؟ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس دھرتی پر کسی چہرے کو پسند کرتا ہوں تو آپ کا چہرہ ہے یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے پاس محبوب بن گیا۔ اگر کسی دین کو پسند کرتا ہوں تو آپ کا دین ہے یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محبوب میرے پاس ہے۔ کون سی چیز دیکھی؟ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا جو ہے
सूरज पलटता हुआ देखा? क्या दरख्तों को भागता दौड़ता हुआ देखा? कौन सा मुजज़ा देखा? कोई मुजज़ा नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम बगल में हाथ डाल रहे, हाथ रोशन हो रहा है, जमीन पर लकड़ी डाल रहे, अस्ताह बन रहा है, वो कोई मुजज़ा नहीं पेश किया। आका का चेहरा उसने देखा, समामा ने आका का चेहरा देखा, चेहरे से नूरानी अल्फाज निकलते हुए देखे, वो नूरानी अल्फाज उसके दिल से टकराई, टकराना था कि कुफ्र छट गया, दुश्मनी निकल गई और कहने लगे या रसूल अल्लाह अपना कलमा पढ़ा दीजिए, अपना कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आया, नूर आया। वो नबी, हाँ जितनी आपको मैं बताऊं, जितने मुजज़ात हैं वो अपने गुलामों की हाजत के लिए, दो बताता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। आखिर एक बात बता कर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जंग उहद में हुआ ये 70 सहाबा शहीद हुए, और जितने भी सहाबा शहीद हुए ना, हुजूर की हिफाजत में, मोहब्बत में शहीद हुए। कैसे? काफिर आए क्यों थे? काफिर आए क्यों थे उहद में? सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए। लास्ट में उन्होंने सवाल किया, मोहम्मद तुम में मौजूद है? अबू बकर तुम में मौजूद है? उमर तुम में मौजूद है? ये सवाल था उनका। अगर नबी शहीद तो इस्लाम खत्म। तो इसलिए जितने उनके तीरें चली, तलवारें चली, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरानी थी। दूर दूर से जब तीर चलाते थे तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलाते थे, हुजूर की तरफ चलाते थे। तो सहाबा क्या करते जानते हो? सहाबा किराम मेरे आका की हिफाजत के लिए अपने सीनों को सामने करते, अपने जिस्म को सामने करते, आने वाला हर तीर है जो अपने सीने पे ले रहे हैं, अपने हाथों से रोक रहे हैं। हाथ साथ ढाल नहीं है, कोई और चीज नहीं है उससे रोके, हाथ से रोकने को शर्त समझते जा रहे हैं कि बाद दीगर शहीद होते चले जा रहे हैं, कि बाद दीगर शहीद होते जिसमें कतादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद नहीं हुए, मगर उनकी बात आपको बता रहा हूं। मुअजिज़ा किसको कहते हैं? मुअजिज़ा अपने गुलामों की हाजत की उनकी हाजत को तकमील करने के लिए मुअजिज़ा आपने पेश किए। वो है जो वो भी डटे थे उस तरह खड़े हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे, सामने मुशरिक हैं, तीरे चलाते जा रहे हैं। इधर सब दस्ता सहाबा है, इधर सीधे जानी पाए जानी मुशरिकीन की तीर आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। हज़रत क़तादा सामने खड़े हुए, आने वाली तीर जिस्म पर लेते चले जा रहे हैं, जिस्म को हरकत नहीं देते। कोई हरकत दे, मैं अगर हरकत दूंगा तो वो हरकत अगर दूंगा तो मेरे नबी को जाकर तीर लग जाएगी। जिस्म को हिलाते नहीं, हाथ को हिलाते नहीं, गर्दन को हिलाते नहीं, जिस्म का कोई हाथ को हिलाते नहीं, हाथ को पीछे कर दिया और अपना सीना जो है ढाल बना दिया। अब कुर्बानी इस तरह पेश करते जा रहे हैं। इस तरह में जुबानी नहीं अमलन है, जुबानी नहीं अमलन है, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। आने वाली तीर, हर तीर को देखते जा रहे, सीना ताने खड़े हुए हैं। एक तीर को आप देख रहे हैं, सामने से आ रही, तेजी के साथ आ रही। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ नौजवान और बुजुर्गों, आप बताओ कि आपके जिस्म के अंदर कोई अगर नाजुक तर शय है तो वो है आँख का डंडा है। अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए पलकों को बना दिया, कोई तिनका ना जाए। अगर हमारे आँख में अगर तिनका अगर चला जाए तो बेचैनी होती है, सारी रात हम जाग कर काटते हैं। वो देख रहे हैं सामने से आ रहा है दीन, तेजी के साथ आ रहा है, हर गर्दन हिलाते नहीं, देखते चले जा रहे हैं। वो तीर है कि सामने है, आ रहा है, अपने जिस्म को नहीं लाके आका पीछे है, अपने आप को ढाल बनाया और तीर आता गया। ढाल लगा जानते हो, आया सीधा आंख में धस गया, आंख का डल्ला बाहर आया, आंख का डल्ला बाहर आ गया। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये है इश्क, ये है मोहब्बत। जुबानी नहीं,
محبت اس چیز کا نام ہے. آنکھ باہر آ گئی. بھائیو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیر جب جسم کے اندر پیوست ہوتی ہے تو نکلنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جسم سے خون بہتا ہے اور چمڑے کو کھینچ کر باہر لے آتی ہے. تو اندر دھس گیا ہوگا تو حال کیا ہوگا, آپ کا حال کیا ہوگا, وہ اللہ ہی بہتر جانے. وہ کیفیت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانے. اندر تیر ہے لگی ہوئی, ڈلہ باہر ہے, آنکھ باہر آ گئی. آقا کی حفاظت میں جو کھڑے ہوئے ہیں, نہ اپنی گردن ہلاتے, نہ اپنی تکلیف کا احساس ظاہر کرتے, نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی شکایت ہے. نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آئی تیر لگ گئی, پھر دیکھا کہ ادھر سے تیر آنے بند ہو گئی تو پلٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا. حضور نے قتادہ بن نعمان کو دیکھا, یہ کیفیت ہے تو آقا نے پوچھا, اے قتادہ بتاؤ تو صحیح, کیا وہ آنکھ جو نکلی ہوئی ہے وہیں رکھ کر بہتر بنا دوں, یا صبر کرنا چاہتے ہو, یا صبر کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میری بیوی جوان ہے, اگر مجھے اندھا دیکھ لے ایک آنکھ سے تو پسند نہیں کرے گی, بہتر ہے کہ پہلے کی طرح ہو جاؤں. قربان جائے میرے نبی پر. آقا نے وہ آنکھ کا ڈلہ اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر وہیں پر بٹھا دیا. بٹھانا تھا کہ جیسی آنکھ تھی ویسے ہی بن گئی, ظاہری طور پر ویسے ہی بن گئی. کسی نے سوال ہی کر بیٹھا, اے قتادہ بتاؤ تو صحیح, آپ میں بڑا درد ہوگا, آپ میں بڑی تکلیف ہوگی, بینائی بھی کمزور ہو گئی ہوگی. وہ کہتے ہیں دادا آنکھ کے درد کی بات کیا کرتا ہے, رب نے بینائی دی تھی, اب رسول نے لگائی ہے تو اور زیادہ روشن ہو گئی ہے, اور زیادہ روشن ہو گئی ہے. تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو معجزہ ہوا کیا کافروں کے لیے ہوا, ایمان لانے کے لیے ہوا؟ سوال, آپ جتنے معجزات سنتے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے معجزات سنتے ہیں وہ سب غلاموں کی عادت کے لیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جاؤ ذرا جاؤ کام کر کے آؤ. آقا صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی, عصر کی نماز تھی, لیٹے ہوئے ہیں, جہاد کا موقع ہے, جہاد جنگ میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے درمیان وہاں آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق کام ہو چکا ہے. حضور مسکرائے اور اسی طرح لیٹے رہے. وہ خدمت میں بیٹھے رہے, خدمت کرتے رہے, بیٹھے رہے. آقا کی اجازت کے بغیر نہ ہلنا ہے, نہ جانا ہے, نہ اٹھنا ہے, یہ خدمت کا موقع ملا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے ڈوب رہا ہے, ادھر میری نماز قضا ہو رہی ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مگر چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو ہٹنا من نہیں چاہتا. یہ غلامی, یہ خدمت اب ملی پھر مل سکتی ہے نہیں مل سکتی پتہ نہیں, کیسے بیدار کروں, کیسے اٹھاؤں, کیوں کر اٹھاؤں, کیسے اٹھاؤں اور کیوں کر اٹھاؤں. بہت دیر تک سورج ڈوب گیا. حضور اٹھ گئے, پوچھا کیا بات ہے, غمگین نظر آتے ہو. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آپ کی تربیت رہی, تربیت میں کبھی میری نماز قضا ہوئی نہیں, آج جو ہے میری نماز قضا ہوئی, اس کا غم ہے, اس کا غم ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم ادا کرنا چاہتے ہو, نماز ادا کرنا چاہتے ہو قضا کے بعد, قضا کے بجائے ادا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اور سعادت مندی کیا, آپ کی خدمت کا شرف بھی ملا, رب کی عبادت وقت پر ادا ہو جائے, اس سے بڑھ کر اور کون سی سعادت مندی ہوگی یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا, مسکراتے ہوئے فرمایا, اے سورج ڈوبا ہوا ہے, سورج ڈوبتا رب کے حکم سے, سورج نکلتا رب کے حکم سے, ڈوبا ہوا سورج ہے. دھرتی پر بیٹھ کر میرے آقا اشارہ کر رہے ہیں, اے ڈوبنے والے سورج ذرا نکل آ, تاکہ میرا غلام علی جو ہے نماز ادا کر سکے, قضا نہ ہو. ڈوبا ہوا سورج نکلا, ادھر
اب یہاں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ڈوبا ہوا سورج نکل کے آ گیا، کسی کافر کو مسلمان بنانا تھا؟ کسی کافر کو مسلمان بنانا تھا؟ بتاؤ۔ جتنے معجزات، صرف آپ کو مثالوں کے طور پر سمجھا، جتنے معجزات آپ نے پیش کیے ہیں، سارے کے سارے معجزات غلاموں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے آپ نے معجزات پیش کی، اللہ ماشاء اللہ۔ اب آئیے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ بہت سارے علماء سے آپ سنتے ہیں نور کی حقیقت الگ ہے، ایک حسی نور ہوتا ہے، ایک غیر حسی نور ہوتا ہے۔ ادھر گئے مگر ڈائریکٹ بولو نا بھائی، تمہارے پاس نور آیا، چہرے مصطفیٰ ایسا نورانی تھا، چہرے مصطفیٰ ایسا نورانی تھا کہ دیکھ لیتے تو کہہ اٹھتے یہ سچے کا چہرہ ہے، کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اس کو چھوڑنے نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے 1 لاکھ سے زائد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو نسبت ہے نا، یہ نسبت، وہ ساری نسبتیں ہوتی ہیں، نسبت کا مطلب یہ نہیں، نسبت جو ہوتی ہے نا، بہت ساری نسبتیں ہوتی ہیں۔ کیا نسبتیں؟ رشتہ داری ہوتی ہیں، ایک خاندانی نسبت ہوتی ہے، خاندانی نسبت ایک ہوتی ہے، رشتہ داری ایک ہوتی ہے، ایک نسبتیں جو جڑی ہوتی ہیں۔ سب سے اہم نسبت جو ہم کو ملی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسبت سب سے بڑی نسبت ہے یار۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ کہیں گے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کسی یہودی سے کہے تو موسیٰ کی طرف کہیں گے، کسی عیسائی سے کہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے میں موسیٰ۔ سن لو میرے بھائیو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام آرزو کیا کرتے تھے کاش میں امت محمدیہ سے بنتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور دعائیں مانگتے تھے۔ یہ نسبت جو ہماری جڑی ہوئی ہے بہت بڑی ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ نعمت ہم کو بیٹھے بٹھائے ملی بھی آسانی سے، اس کو سمجھنے کے لیے کئی مرتبہ علماء سے سنے ہوں گے آپ، یہ تو دنیا فانی ہے، تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑے دن کے بعد چلے جانا، کوئی 80 سال 100 سال اس کے بعد ختم ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی۔ قرآن پر ایمان لے آتے ہو، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، جنت میں رہنا ہے۔ سو اللہ سب کو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا، چلے گی کس کی؟ چلے گی کس کی؟ محشر میں چلے گی، وہاں چلے گی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں گے، جب ہر امت پریشان ہوگی کہے گی اے آدم، اے ابراہیم، اے نوح، اے زکریا، اے یحییٰ، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، سب کے پاس جا کر کہیں گی ذرا بولو رب کی بارگاہ میں ذرا ملاؤ، ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے کوئی راستہ بناؤ۔ ہر کوئی کہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہر کوئی آرزو کرتا ہوگا، اور کوئی سفارش کس بارے میں ہوگی؟ کوئی دکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، شادی کرنا ہے، کچھ نہیں، جنت میں جانے کے لیے سفارش آپ کرنے والے ہو۔ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری کا نعرہ ہوگا، آقا کہیں گے، آقا کا نعرہ کیا ہوگا؟ انا لہا، چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، سفارش ہے۔ یہ نسبت جو جوڑی ہوئی ہے معمولی نسبت نہیں ہے، معمولی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ ماشاءاللہ ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں۔ اور ایک حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو بھی لینا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے لینا۔ سب بولنے والے بولتے ہیں ڈائریکٹ لے لو، بولتے ٹھیک ہے بھائی تو لے لے۔ انہیں اللہ نے قانون ہی بنایا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی جب تک درود شریف آگے پیچھے نہیں پڑے دعا۔ اللہ نے قانون ہی بنایا، دستور بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا دستور بنایا۔ ترمذی شریف میں ہے، دعا کرتے نہیں کرتے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر کے لیے،
علم کے لیے، رزق کے لیے، شادی کے لیے دعا کرتے ہیں، پریشانی دور ہونے کے لیے، بیماری دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ بندہ دعا کرو اچھی قبول کر دو، مگر پہلے میرے حبیب کا نام لو، پر درود بھیجو، پھر دعا کرو ہو جائے گی۔ جب دیتا ہوں ویسا آپ لینے ڈائریکٹ لیتے، کہاں سے لیتے ڈائریکٹ؟ قاعدہ بنایا سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے ابھی۔ اب آؤ ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف مسلم شریف کی۔ ارے یہ تو دنیا کی چیزیں ہم لے رہے ہیں، دنیا کی جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے رہے ہیں، بولے اللہ رسول کے ذریعے سے، نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب ہے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ سنو آپ حدیث، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف مسلم شریف آپ بولیں گے ضعیف ہے، اسی لیے بخاری اور مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی سیر کرائی، جنت بھی بتا دی، جہنم بھی بتا دی، اور الگ الگ جنتیں بتا دی، سب کے جنتیں بتا دیے، سب دیکھ کے آنے کے بعد حضرت عمر کو بلا کے کہنے لگے عمر تمہاری میں نے جنت کو دیکھا ہے، بخاری شریف میں تمہاری جنت کو دیکھا، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، مت پوچھو، وہاں کی باغ و بہار، وہاں کی جو ہے نہریں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، بڑے حسین، ہر چیز لاجواب، مجھے جنت بتا دی گئی، میں نے تمہاری جنت کو دیکھا ہے۔ جنت کا ذکر ہوتی کیسے خوش ہوئیں گے، اور تمہاری جنت سب سے بہترین جنت ہے، وہ بھی بول رہا ہے، خوش ہونا نہیں ہونا، خوش نہیں ہونا، روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر روتے، فبکا، لفظ فبکا، عمر رضی اللہ عنہ اپنی جنت کو سن لیا اور اس کے حسنوں کو بھی سن لیا، اس کے باغ و بہار کو بھی سن لیا، سب سن رہے ہیں، مگر آنکھوں سے زار و خطار اور آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے مسلمان، ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہے عمر؟ عمر کو کہنا تھا میرے آقا نے مجھے میری جنت کا حسن بیان کیا، ہر ایک کے ساتھ میں کہنا تھا اے ابو بکر میرے آقا نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری جنت کو دیکھا ہے، اے عثمان سن لو میرے آقا نے فرمایا مجھے جو ہے میری جنت کا ذکر کیا، اے علی سن لو میری جنت کا ذکر کیا۔ ہر جگہ ذکر کرنا چاہیے تھا، آپ نے ذکر نہیں کیا بلکہ رو رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آقا نے جب بیان کیا اے عمر میں نے تمہاری جنت کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، اس کے باغ و بہار کو دیکھا، اس کے جو ہے وہاں کے غلمان کو دیکھا، وہاں کی حوروں کو دیکھا، وہاں کی نہروں کو دیکھا، اتنی پسند آئی کہ دل چاہا کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ جملہ دل چاہا کے اندر داخل ہو جاؤ، اتنی پسند آئی۔ وہ غلام عرض کرتے یا رسول اللہ قدم مصطفیٰ پڑھا نہیں پڑھا، داخل ہوئے نہیں داخل ہوئے؟ آقا نے فرمایا نہیں داخل ہوا۔ لماذا یا رسول اللہ، کیوں؟ الحیاء حیائی، اب رونا شروع کر دیے۔ یا رسول اللہ اس کے حسن جمال کا تو تذکرہ کیا، جنت کی عطا کو تو تذکرہ کیا، اب ایسی جنت لے کر کیا کروں جس جنت میں میرے نبی کے قدم نہیں پڑے؟ اگر میرے نبی کے قدم پڑتے تو جنت بن جاتی، جنت بن جاتی۔ صحابہ لیتے بھی ہیں جنت تو نبی کے تصدق سے لیتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا غور سے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگی ہوئی ہے، بڑی نسبت آپ کو لگی ہوئی ہے، اس نسبت کو باقی رکھیں، لاج رکھیں۔ حضور چاہتے ہیں آقا ہمیشہ فرمایا کرتے میں کثرت کے ساتھ امت کو دیکھنا چاہتا ہوں، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، پھر صراط پر تمہارا انتظار کروں گا، حساب و کتاب میں تمہارا انتظار کروں گا، یہاں تک کہ قبر میں تم جاؤ نہ تمہاری والدہ ہوگی، نہ تمہارے والد ہوں گے، نہ تمہارا دوست ہوگا، نہ تمہارا رشتہ دار ہوگا، ہیبت نام کڑا ہوگا، وحشت نام کڑا ہوگا، اس وحشت نام گڑے میں بھی انتظار کروں گا، میں اپنا چہرہ
بتاؤں گا تاکہ تم میں ہمت آ جائے. یہ جو فرشتے سوال جواب کرتے رہے تو آپ کے زبان سے سوال جواب آسان بن جائے. اتنا احسان ہم پر کریں, اتنی نوازشات ان کی ہم پر ہو, اور ہم ہیں کہ غافل بنے ہوئے ہیں, ان کے ذات پر گفتگو کرتے رہیں. میرے بھائیوں, آپ سے گزارش ہے سیرت مصطفیٰ پڑھیے, سنتے جائیے, اور اس محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. خالی رسمن نہیں, رسمن سے فائدہ نہیں ہوگا, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. رسمن پڑھتے رہو گے, رسمن سنتے رہو گے, چلو بیٹھنا ہے بیٹھ جانا بھائی, تھوڑی دیر بیٹھو, اس کے بعد دیکھا جائے گا کب جاتے ہیں انسان, کب ختم کرتے ہیں انسان, کب ختم ہوگی بات. یہ رسمن نہ ہو بلکہ اپنی اندر عشق. حضرت عمر نے عشق کیسا پیدا کیا ہے؟ حق عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے من کی بات بیان کروں. کیسے صحابہ تھے, اپنی ہر حال, ہر کیفیت, اندرونی بیرونی ساری کیفیت پیش کرتے. یا رسول اللہ, میری اپنی کیفیت بیان کروں. میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, میری بیوی بچوں سے زیادہ, میری دولت سے زیادہ, میرے ماں باپ سے زیادہ, کائنات کا ذرہ ذرہ ہے, سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں یا رسول اللہ. مگر ایک بات ہے وہ کھٹک رہی ہے, میرا نفس, میرا جی میرے پاس ذرا محبوب دکھائی دے رہا ہے یا رسول اللہ. غلام اپنا حال آقا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, حضرت عمر اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تیرا ایمان پورا نہیں ہوا. سب سنے, سب سے سنتے آپ, یہ حدیث سب سے سنتے. پھر بعد میں آئے آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, میں نے پہلے جو گفتگو کی تھی بیان کیا تھا, کیا کہا تھا کہ آپ سب میں زیادہ محبوب ہیں سوائے اللہ نفسی میرے ذات کے, مگر اب میری ذات سے بڑھ کر آپ میرے پاس محبوب ہیں. تو حضور نے فرمایا تب میں ایمان ہوں, کب تمہارا ایمان پورا ہوا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, عمر نے کیا کیا, اب اس کے بعد کیا کیا, کیسے اچانک بڑھ گیا, محبت بڑھ گئی, محبت میں اضافہ ہوا, کیسے یوں ہی بڑھ جاتی ہے کوئی چیز, اضافہ یوں ہی ہو جاتا ہے. ایمان یعنی محبت یوں ہی اضافہ ہو جائے گی؟ نہیں, کچھ کیا ہوگا, ذکر مصطفیٰ پڑھا ہوگا قرآن میں ذکر مصطفیٰ پڑھا ہوگا, اللہ سے دعا مانگی ہوگی, درود پاک کا اہتمام کیا ہوگا, قرآن کی تلاوت کی ہوگی, رات دن رب کے دربار میں دعا مانگی ہوگی, مولا میرا نبی کہہ رہا ہے تیرا ایمان پورا نہیں ہوا, وہ ڈال دے میرے اندر محبت, میرے نبی کی محبت ڈال دے. زار و خطار روتے ہوئے ہوں گے, ادھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے, ذکر مصطفیٰ کرتے ہوں گے. جب دل کے اندر ایسی بات جم گئی, اپنے نفس سے زیادہ محبت کرنے کی بات آ گئی, تو کہنے لگے یا رسول اللہ, میرے دل کے اندر ایسی بات آ چکی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا آقا نے فرمایا تب میں ایمان ہوں, تیرا ایمان پکا ہوا ہے. یوں ہی ایمان پورا نہیں ہوتا, کچھ کرنا پڑتا ہے. درود پاک پڑھو, حضور کی ثنا سنو, قرآن کو سمجھو, تو جب اضافہ ہوتا ہے. چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. ماشاءاللہ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسجد جعفریہ کی جتنے بھی مصلیان ہیں, سب کو دل کی گہرائی کے ساتھ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارک ہے, یاد رکھو یہ معمولی بات نہیں, مبارکباد ہے. یہ اپنے زبانوں پہ چڑھی گئی, صرف رسمن کوئی چیز نہیں ہونا, رسمن کوئی چیز نہیں ہونا. محبت کا حکم ملا نہیں ملا تو اب دیکھ لینا, صرف بتا رہا ہوں میں آپ کو ہر چیز, دیکھ لینا کہ وہ اہتمام جیسا اپنا بیٹا پیدا ہوا, پوترا پیدا ہوا, نواسا پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہو گئی, شادی ہو گئی, یہ جو خوشی جو ملی نا, اس سے 10 گنا بڑھ کر آپ
آپ کے دل میں خوشی کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ واقعہ تب میرا ایمان پورا ہوتا جا رہا ہے۔ کسی مولوی مفتی سے نہیں پوچھنا، مولانا بتائیے میں کیا کروں، دل سے پوچھنا۔ میں یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، عالم کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، مفتی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں من سے پوچھ لینا، خوشی کا اظہار، مبارکباد، تو دل باغ باغ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ جیسے بیٹی کی خوشی پر مبارکباد پیش کرتے دل باغ باغ ہو رہا ہے، تو خوشی ہو رہی نہیں ہو رہا؟ دیکھنا اس کو، ٹٹولنا، ٹٹول کر اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا تو بولنا کہ بس ابھی اتنی جلدی آتا نہیں ہوں، ابھی کہاں سے آتا ہے؟ ابھی بتایا ہوں میں آپ کو، پیدا کرنا، کوشش کرنا، جبھی ساری نعمتیں ہمارے لیے آسانی سے مہیا ہوگی۔ چند باتیں ہم حضرات کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ پھر کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیں خواب میں بتا دے مولا، چہرے مصطفیٰ کا دیدار ہمیں کرا دے پروردگار عالم، مرنے سے پہلے بار بار کرا دے پروردگار، ابھی موت نہ دے، ملک الموت کو بھی نہ بھیجا، کیونکہ گناہ گار خطا کار جرم میں زندگی گزری، پاپ میں زندگی گزری، ملک الموت آئے روح نکال دے تو نہ تیرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ نبی کو اپنا چہرہ بتا سکتے ہیں۔ مولا ہماری عمر میں اضافہ کر دے، ملک الموت کو ذرا روک دے، وقت بڑھا دے، سالوں 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 بڑھا دے مولا، نیکی کی توفیق دے، نیکی کی توفیق دے، عمر بڑھا دے، نیکی کی توفیق دے، لمحہ لمحہ تیری عبادت کی توفیق دے، صالحین میں سے بنانا پھر بلانا، عاشقین میں سے بنانا پھر بلانا، اس سے پہلے نہ بلانا مولا۔ جب ہمارا ڈولا لے جائے جا رہا ہو تو ایسے وقت فرشتے کہے ہٹو ہٹو نیک کا جنازہ آ رہا ہے، ایسے بنانا پھر بلانا۔ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے پاپی ہیں، ہم تو بڑے مجرم ہیں مولا، ملک الموت کو نہ بھیجا، عمر میں اضافہ فرما، نیکی کی توفیق دے، پھر بعد میں بلا مولا، کیونکہ بڑے نمازیں ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، خطاؤں میں جرم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جرم سے، خطاؤں سے، گناہوں سے نکال، نیکی کی توفیق دے، نیک بنا، عمر دے دے، عمر دے دے، صحت دے دے، صحت دے دے، رزق میں برکت دے دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، سکون قلب عطا فرما، سرور عطا فرما، خوشی عطا فرما، راحت عطا فرما، زبان میں اثر پیدا فرما، بچیوں میں شادیوں کے اہتمام فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمان کو عزت دے دے، فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرنا مولا، وقت کا مسئلہ مسلمانوں کے حق پر فرما دے مولا، عزت دے پروردگار، خاتمہ بالخیر فرما۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، زبان پر آمین کی نغمے ہے، دل میں بے چینی ہے مولا، ہمارا چین ہمیں دے دے، سکون دے دے، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جھولیاں بھر بھر کے ان کو گھر بھجانا مولا، بغیر جھولیاں بھرے گی یہاں سے کسی کو نہ اٹھا مولا، ہم سب کی دعا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔